السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بے خوابی، یعنی نیند کا نہ آنا، نیند کی کمی، انگلش میں جسے ہم جو ہے انسومینیا کہتے ہیں، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو ایک کامنٹ آیا تھا، ویڈیو میں نے کوئی اور بنانی تھی، لیکن وہ جو کامنٹ آیا ہے اسے دیکھ کر یا ان کی جو پریشانی کو دیکھ کر میں نے سوچا پہلے یہ ویڈیو بنا دوں۔ تو آج ہم جو بات کریں گے نیند نہ آنے کی، جو ہے اس کی ہم وجوہات پر بات کریں گے، اس کے نقصانات پر بات کریں گے، اور اس کے جو علاج ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو انسومینیا جو ہے یہ ایک بیماری ہے جس میں انسان بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، بہت کم آتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کی بات کریں گے، نیند نہ آنے کی وجوہات کی۔ تو اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے یا سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ذہنی دباؤ یا ذہنی پریشانی کی۔ اب یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے کاروبار کی ہو، اولاد کی ہو، گھر کی ہو، کسی بھی وجہ کی ہو۔ ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ انسومینیا کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔ دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر، جن لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ بھی بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے خوابی کا شکار ہونے کے بعد بھی بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے انسان۔ اور شوگر اس کی ایک وجہ ہے۔ شوگر اس کی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک تو آلریڈی بندہ بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، دوسرا اگر شوگر کا پیشنٹ بھی ہو تو اس سے زیادہ پیشاب کرنے کے لیے زیادہ اٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب ایک دفعہ بندہ اٹھ جائے تو دوبارہ، پہلے ہی اسے مشکل سے نیند آ رہی ہوتی ہے تو دوبارہ پھر اسے نیند نہیں آتی۔ تو کیفین جن چیزوں میں پائی جاتی ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں، چائے، کافی، چاکلیٹ، کولڈ ڈرنکس، انرجی وہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں، جن چیزوں میں کیفین پائی جاتی ہے انہیں جو ہے ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ان کا استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نیند نہ آنے کی۔ اور اس کی اور اگلی وجہ یہ ہے کہ نکوٹین جن چیزوں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نکوٹین جن چیزوں میں پائی جاتی ہے، الکوہل والی چیزیں، سگریٹ نوشی، یہ ان چیزوں کے استعمال سے بھی آہستہ آہستہ انسان انسومینیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کھانا پینا جو ہے اس کی ایک ترتیب نہ ہونا، باقاعدگی نہ ہونا کھانے پینے میں، بے قاعدگی سے اس کا کرنا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نیند نہ آنے کی۔ دماغی خشکی کی وجہ سے بھی نیند جو ہے، نیند کی کمی، بے خوابی اور نیند نہ آنے کا شکار انسان ہو سکتا ہے، انسومینیا کا شکار انسان ہو سکتا ہے۔ تو سونے سے پہلے جو لوگ واک کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور فوری اس سے بعد تقریباً واک کی ہے، واک کرنے سے بعد انہوں نے کوئی بھی جو ہے نا چیز کھائی پی ہے، اس سے بعد سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ہمیں انسومینیا کی طرف لے جاتی ہے، اس سے بھی نیند کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، یورک ایسڈ جب بڑھتا ہے تو انسان جوڑوں کے درد کا مسئلہ انسان کو بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی انسان انسومینیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے انسان انسومینیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری معدے کی پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو معدے کی پرابلم کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذہنی دباؤ کی ہے۔ پین لائف ہماری ٹھیک ہے تو اس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی اس کے نقصانات کے، کہ جب انسان بے خوابی کا شکار ہوتا ہے تو اسے عورتوں میں جو اس کا نقصان پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ہارمونز پرابلم بن جاتی ہے۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہارمونز پرابلم پہلے اور بعد میں انسان اس کی وجہ سے بے خوابی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہارمونز پرابلم بھی بن جاتی ہے۔ تو ہارمونز پرابلم کے لیے میں ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک بتا دوں علاج، کہ اس میں میتھی دانہ جو ہے اس کا استعمال کریں، میتھی دانے کا پاؤڈر بنا لیں اور اسے بالکل تھوڑی سی مقدار میں دودھ میں ملا کے پی لیں، پانی کے ساتھ پی لیں، صبح و شام کر لیں یا رات کو سونے سے پہلے کر لیں، یہ ہارمونز کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ اور اخروٹ کا کھانا جو ہوتا ہے نا، اخروٹ، یہ بھی ایک ہارمونز کے جو ہے نا ان بیلنس ہارمونز ہوتے ہیں، انہیں بیلنس میں رکھتا ہے۔ انسان جب میڈیسن یوز کرتا ہے بے خوابی سے بچنے کے لیے، انسومینیا سے بچنے کے لیے، تو میڈیسن کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن انسان معدے کی جو ہے پرابلم، معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو معدے کے لیے
جو ہے آپ دانہ اسبگول کا استعمال کریں. چھلکا اسبگول بھی بہترین چیز ہے، لیکن میں دانہ اسبگول کے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اس سے بہتر ہے. دانہ اسبگول آپ نے لے کے آنا ہے. دانہ اسبگول جب آپ لے کے آئیں گے تو اس کی آدھی چمچ آپ ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھ دیں. صبح اسے خالی پیٹ پئیں. اور اگر آپ کو معدے کا زیادہ مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتی، ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے استعمال کر لیں. یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہیں معدے کی بیماریاں ہیں، چاہے وہ السر ہی کیوں نہ ہو. کے نقصانات میں ہے چڑچڑاپن، انسان چڑچڑاپن میں مبتلا ہو جاتا ہے. موٹاپا یہ بڑی شدت اختیار کرتا ہے جب انسان بے خوابی کا شکار ہوتا ہے. ویسے بندہ اپنی کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چکر آ رہے ہوتے ہیں، سانس پھول رہا ہوتا ہے، اسے کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا، سستی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن موٹاپا جو ہے یہ زیادہ اپنا حاوی ہو جاتا ہے انسان پہ انسومینیا کے دوران. تو نظر ویک ہو سکتی ہے انسان کی، امراض قلم میں مبتلا ہو سکتا ہے، سستی انسان پر چھائی رہتی ہے اس کی وجہ سے. اور جو ہماری قوت مدافعت ہے اس سے بہت ڈسٹرب کرتی ہے. انسومینیا جو ہے بیماری ہے، نیند نہ آنے کی جو بیماری ہے، یہ قوت مدافعت کو اتنی ڈسٹرب کرتی ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی قوت مدافعت یا اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ اتنا ویک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. بیماری عام لوگوں سے جن کی قوت مدافعت ٹھیک ہوتی ہے ان کے حساب سے وہ بندہ بیمار بھی جلدی ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ تو مسائل اس میں دائمی پائے جاتے ہیں، جیسے نزلہ زکام، سر درد، یہ تو عام روٹین میں پائے جاتے ہیں. تو بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس کی وجہ سے ہر بیماری ہی زور پکڑتی ہے. اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کے بارے میں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو تلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا، ان سے آپ جو ہے پرہیز کریں. ناشتے میں کوشش کریں کہ آپ سلاد کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں. اور اس کے لیے ہے ورزش کریں، صبح مارننگ میں واک کیا کریں. اور کوشش کریں اگر کہیں آپ کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پہ گھاس وغیرہ ہے تو ننگے پاؤں اس کے اوپر واک کریں. یہ بہت زبردست چیز ہے اس کے لیے. تو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں ان کی مالش کریں اور انہیں انگلیوں سے نیچے والے جو تلوے ہیں انہیں پریس کریں، دبائیں. تھوڑی دیر 5 منٹ آپ یہ کام کریں، مالش کریں، ہلکا سا تیل لگائیں. اور جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ناف میں 2 یا 3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈال لیں، کلونجی کا تیل ڈال لیں، مطلب اگر زیتون کا تیل ہے تو وہ ڈال لیں، جو بھی ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو سرسوں کا تیل تو ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ وہ ڈال لیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دماغی خشکی ہوتی ہے یہ اسے کم کرتا ہے. نیم گرم پانی لیں، اس میں نمک ملائیں، ٹھیک ہے، نیم گرم پانی ہو، اس میں نمک ملا کے تو اسے ایک بڑے برتن میں رکھیں، اس کو پاؤں رکھیں تھوڑی دیر. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے. سونے سے پہلے یہ کر لیں، آپ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں. اور جو کھانا پینا ہے سونے سے پہلے کوشش کریں 2 گھنٹے بعد، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ 2 الارم لگائیں کہ اس ٹائم میں نے پہلا الارم بجے تو اس ٹائم میں نے کھانا کھانا ہے. اور 1 الارم لگائیں جب وہ الارم بجے تو اس سے بعد میں نے اب کوئی چیز نہیں کھانی، اس سے بعد صرف میں نے اس دوسرے الارم کو بجنے کے بعد 1 گھنٹے بعد سونا ہے. اس سے پہلے آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، جو مرضی کریں. تو کھانا پینا جو ہے یہ کوشش کریں 2 گھنٹے پہلے آپ اپنا مکمل کر لیں. اور سوتے وقت ہلدی جو ہوتی ہے، ہلدی ملا دودھ، اور اگر شہد بھی اویلیبل ہے تو شہد کا 1 چمچ ملا لیں. یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ 1 گلاس دودھ جو ہے اس میں ہلدی ملائیں، تھوڑی سی شہد کی 1 چمچ ملائیں، اگر خسخاس اویلیبل ہے تو وہ بھی ملا لیں. یہ رات کو سونے سے پہلے یہ پی کے پھر سویا کریں. اور یہ بھی کوشش کریں کہ یہ آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے سونے سے. آپ نے جو روغن بادام ہوتا ہے سر کی مالش کرے اس سے، تو یہ بہت زبردست چیز ہے دماغی خشکی کو ختم کرنے میں. اگر دماغی خشکی نہیں ہوگی تو آپ کو بے خوابی کا، انسومینیا کا کوئی بھی مسئلہ نہیں رہے گا. کچی لسی کا استعمال زیادہ کریں. کچی لسی کو بلکہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ تو لازمی آپ استعمال کریں. کیلا جو ہوتا ہے اس کا استعمال کریں.
اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا میدا جو ہوتا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ بے خوابی کے بعد میدا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے میڈیسن کی وجہ سے، تو اس سے میدا ٹھیک رہتا ہے ہمارا۔ تو کیلے کا استعمال کریں، بلکہ نیم گرم دودھ لیں، اس میں 2 یا 3 کیلے ڈالیں، تھوڑی سی خسکاس ڈالیں اس میں، اور اسے گرائنڈ کر کے ٹھنڈا کر کے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایسے ہی پئیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، دن میں ایک ٹائم میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ سونف، خسخاس، یہ 2 چیزیں لے لیں اور انہیں بھون لیں، مطلب کسی برتن میں، اسے جیسے ہم سوجی کو حلوہ بنانے سے پہلے بھونتے ہیں، ایسے تھوڑا سا انہیں گرم کر کے رکھ لیں۔ دن میں کسی بھی ٹائم چٹکی ایک منہ میں ڈال لی اور اسے چبا لی، جیسے الائچی منہ میں ڈال کے بندہ چبا رہا ہوتا ہے، تو یہ کر لیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ میں نے جتنے بھی علاج بتائے ہیں ان سے ہٹ کر ایک ایسی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ یہ کریں تو اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو مراقبہ جو ہے یہ لازمی کریں۔ مراقبے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کریں۔ آنکھیں بند کر کے آپ جس بھی مذہب کے ہیں اپنے مالک کو یاد کریں، جو آپ کا خالق ہے اسے یاد کریں، اور اپنے اوپر غور کریں، لمبی لمبی سانسیں لیں، اور جتنی بھی آپ کو جو مطلب ذہنی پریشانیاں ہیں سب کو جھٹکنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو جو ہے ذہنی دباؤ کے بھی اس سے بھی نجات ملے گی، اور نیند کی جو کمی ہے اس میں بھی کوئی بہتری آئے گی۔ یہ بھی آپ لازمی کریں۔ جو میں نے علاج بتائے ہیں آپ یہ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو بے خوابی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا آپ کو کوئی نقصان ہے، یہ روٹین کی میڈیسن نہیں ہے، لیکن آپ استعمال کریں اور لانگ ٹرم میں استعمال کریں، کم سے کم 1 مہینہ استعمال کریں، تو اس کا اچھا رزلٹ آپ کو سامنے آئے گا۔ اسے آپ جب 1 ہفتہ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ واقعی ہمیں اس سے فرق پڑ رہا ہے۔ اور آپ جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں کوشش کریں گے آہستہ آہستہ ان میں کمی ہے، اور لیکن اگر آپ ابھی زیادہ عرصہ آپ کو میڈیسن استعمال کرتے ہو چکا ہے تو آپ وہ نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہومیوپیتھی کا علاج کرائیں۔ ہماری جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں یہ ہمارے جسم کو بوسٹ کرتی ہیں، تو جب یہ میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے ہمیں وقتی فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن جسم ہمارا ویک ہوتا ہے کہ جب اسے بوسٹ کرتی ہیں تو کچھ عرصے بعد وہی جسم جو ہے جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فائدہ ہو گیا وہ زیادہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرا آخری یہ ہے کہ یہ سبھی علاج جاری رکھیں، اور اگر آپ نے میڈیسن بھی استعمال کرنی ہے تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کسی کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو یا اس میں نے کوئی چیز آپ کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا، میں لازمی بتاؤں گا، اور کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، نیکسٹ ٹائم اس پر کوئی اچھی سی ویڈیو بنائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔